اور یہ وہ کویشچن ہے جو آف کورس جو میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت سے میں سنتی آ رہی ہوں, اور ابھی تک ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ لوگ کیوریس ہوتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگوں میں جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یعنی وہ ابھی تک تو اسی کنفیوژن میں ہی پڑے ہوئے کہ یا یہ فرض بھی ہے کہ نہیں ہے یا کیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی یا گائیڈ کرنا چاہیں گی, کیا نالج اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گی کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, کیوریوسٹی از اے گڈ تھنگ جو کہ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی علم نہیں حاصل کریں گے اور اپنے عمل کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن اب ہم ہر وقت ہی کنفیوژن میں رہیں, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. اپنی کنفیوژن میں سے نکلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ مبینات ہیں, وہ واضح ہیں, وہ کلیئر ہیں. تو پھر بھی ہمیں کلیئر کیوں نہیں ہوتی ہیں باتیں؟ تو کلیئرٹی جو ہے اس کے لیے کوشش کر کے اس تک پہنچنا چاہیے. تو جہاں تک پردے کی بات ہے, اب ہم میں سے ہر ایک کی لائف میں اس طرح کے فیزز آتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں, دس از دا رائٹ تھنگ, اور اگر میں اس کو کر رہی ہوں تو میں نے اس کو صحیح سمجھ کے اور یہی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہی واجب ہے پردہ کرنا, اسی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں. ایک سرٹن پوائنٹ ایک لائف میں آتا ہے جس میں ہم فلی کنونسڈ ہو جاتے ہیں, اور اسی فلی کنونس ہونے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں. تو میں نے بھی جب پہلے میں نے MBA کیا تھا نا یونیورسٹی سے, آفٹر ڈیٹ شادی بچوں کے بعد پھر میں نے مدرسے میں پڑھنا سٹارٹ کیا. تو تب تک آئی ووڈنٹ کور مائی فیس, صرف فیس کورڈ نہیں ہوتا تھا, باقی تو سب کچھ ویسے ہی ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے جب میں نے فرسٹ ٹائم مدرسے میں قدم رکھا تھا نا, تو ارد گرد بہت ساری لڑکیاں فلی فیس کورڈ تھا, اور وہ ہوتا ہے نا باہر پارکنگ ٹائپ, وہاں سے گزر کے پھر آپ نے اندر جانا تھا, تو وہ جا رہی تھی آ رہی تھی, اس طرح کورڈ تھی فیسز وغیرہ نا. تو ایسے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں تو کبھی نہیں کور کروں گی کیونکہ ہر ایک کے مائنڈ میں جو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, اور کرنا بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. جو ہم پتہ نہیں ہمارے شروع سے مائنڈز میں یہی چیز ہے, جب تک ہم علم نہیں حاصل کرتے نا یہی ہوتا ہے مائنڈ میں. تو میں نے ایسے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سوچا کہ میں ادھر ہی پڑھاؤں گی لیکن میں نقاب نہیں کروں گی, اور وہاں سے پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اور پڑھتے پڑھتے الٹیمیٹلی پھر جب سورۃ النور پڑھی ہے, 2 ہی صورتوں میں ہے نا پڑھتے کے احکامات, نور اور احزاب میں. پہلے سورۃ النور پڑھی ہے, اس سے تھوڑا سا شرح صدر ہوا, شرح صدر مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور اس کے بعد پھر جب سورۃ الاحزاب پڑھی ہے, اور ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی ٹیچر آپ کو بتا رہی ہیں ڈیٹیل میں, الحمدللہ میرے پاس تفاسیر کی بھی کافی ساری بکس تھیں, تو میں نے اب وہی کیوریوسٹی, اور دوسرا یہ کہ ہم ہر وقت اس اختلاف میں رہتے ہیں کہ کرنا بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے, یہی سوچتے رہتے ہیں. تو میں نے ساری تفاسیر میں نا چیک کرنا شروع کر دیا. دوسرا ایک ایپ بھی ہے قرآن ہائف کے نام سے نا, وہ بھی اس میں تفاسیر ہے, ڈفرینٹ تفاسیر اس میں انکلوڈیڈ ہے, اور وہ اوتھینٹک ہے, بہت اچھے. میں اکثر اس کو اس میں سے پڑھ لیتی ہوں, اور اسی کو پھر میں بک میں بھی چیک کرتی ہوں, وہ سیم ہوتا ہے ہمیشہ, اس میں کبھی بھی اس طرح کوئی ڈسکریپنسی کوئی مسئلہ نہیں مجھے اس ایپ میں ہوا. خیر اس میں بھی تھے اتنے سارے آپشن, 6-7 تفاسیر کے جو گھر میں بھی تھے. میں نے ایک میں پھر وہ آیت نکال کے پڑھا, اور کسی تفسیر میں ڈفرینٹ نہیں تھا. جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے نا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جو جلباب ہے آپ کے ان کو اپنے اوپر ڈال لو. تو ان کو ہم تھوڑا سا اوپن کر لیں گے صرف ان ورڈز کو, تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے تھوڑا سا. تو جب اس کی تفسیر پڑھی تو سب تفاسیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کا مطلب نہیں تھا, یہی ہے کہ یدنینا کے ساتھ جب علا کا صیغہ آتا ہے نا, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں رہتا کہ آپ چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لیں. جو جلباب ہے نا, جلباب از بڑی چادر. جو ابن حزم کی جو اس کا انہوں نے جو میننگ لیا ہے نا اس کا, امام ابن حزم نے, وہ یہی لیا کہ بڑی چادر, سب اس کا یہی مطلب لیتے. لیکن اگر یدنینا الا ہوتا نا تو اس کا مطلب تھا صرف اپنے ارد گرد لپیٹو. لیکن یدنینا علا جو ہے, علیہن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر سے ڈال لو. اور پھر من جلابیبہن جو ہے نا, من اس میں سے, تو اس کے بارے میں علماء نے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس جو جلباب جو چادر اوپر سے ڈالی ہے نا, اس میں سے کچھ حصہ اپنے چہرے پہ بھی ڈال لو. یعنی کلیئرلی اس کی ساری تفاسیر میں. اور پھر جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفسیر ہے, جن کو مفسر الامہ سب مانتے ہیں, اسکالر آف دا امہ, حبر الامہ جن کا ٹائٹل ہے, اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی, دین کی فقہ بھی سکھا دیں اور تعویل القرآن بھی سکھا دیں. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ جی جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کی جو خواتین تھیں, جب ساری مومنات تھیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی چادریں لیں, چاہے وہ بستروں کی چادریں تھیں, چاہے وہ پردے تھے
تھے جو بھی ان کو چادر ملی انہوں نے وہ اپنے اوپر ڈال لی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا کور کر لیا کہ ان کی صرف ایک آنکھ یا 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی, اس سے زیادہ نہیں. اور یہی تمام تفاسیر کی بک میں یہی ڈسکرپشن ان ون وے اور دا ادر مینشنڈ ہے. بالکل. تو جب وہ میں نے پڑھ لیا تو پھر میں نے خود کو بولا کہ اب تمہارے پاس نہ کوئی دوسرا سولوشن ہے نہیں, اب جو تم نے سوچا تھا وہ پاسبل نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز اللہ تعالیٰ آپ ایک چیز کی روشنی دکھا رہے ہیں, ایک طرف ہدایت دے رہے ہیں, اور پھر بھی اگر آپ اس کو نہیں لیتے نا اور آپ جان بوجھ کے وہی کنفیوژن اور وہی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں. تو اسی چیز سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو خدا نہ بناؤ, اللہ کی بات مانو چاہے وہ آپ کی اپنی خواہش کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو. بالکل. تو وہ پھر جب اب استقامت دینے والے تو پھر اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ جب عمل سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے استقامت دیتے رہتے ہیں. بالکل. تو حکم تو یہی ہے. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, فقہا میں اختلافی مسئلہ ہے یہ, لیکن آپ مجھے خود بتائیں آج کل میں آپ پاکستان میں کون سے ایسے اسکالر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں نقاب. ہم ویسٹ کی بات نہیں کر رہے, باہر کے اسکالرس کی بات نہیں کر رہے, آپ پاکستان میں صرف مجھے بتائیں جتنے مفتی حضرات ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ چہرے کا پردہ کھول کر, آج کل کے زمانے میں آپ چہرے کا پردہ کھول سکتے ہیں, آپ چہرے کا پردہ نہ کریں, کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا زیادہ سے زیادہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں, جو پچھلی آرگنائزیشن تھی نا جہاں پہ میں کام کرتی تھی, وہاں پر ہمارا ایک سیشن ہو رہا تھا, ان کے ایک بھائی تھے موٹیویشنل اسپیکر جو ان کے ہیں, تو ان سے نا ایک آڈینس میں سے ایک بچی تھی, اس نے سوال پوچھا, لڑکی تھی, نرس تھی بلکہ ینگ ہی تھی, اس نے سوال پوچھا یہی پردے سے ریلیٹڈ نا, تو انہوں نے جواب دیا کہ امام شیخ جو امام البانی ہیں, امام ناصر البانی, ان کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہے, تو اس وجہ سے میرے گھر میں تو نہیں کرتے. انہوں نے یہ رائے دی نا, حالانکہ وہ لڑکی کرتی تھی, اس کو تھوڑی موٹیویشن چاہیے تھی اس پہ رہنے کے لیے, لیکن انہوں نے نا بالکل اس کے اپوزٹ بتا دیا. اب دیکھیں امام ناصر البانی جو ہیں, اگر انہوں نے یہ کہا تھا نا مستحب ہے, پھر بھی ان کے گھر کی عورتیں کرتی تھیں. مستحب سمجھتے ہوئے وہ لوگ اس کو کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سنت سمجھ کے کسی عمل کو چھوڑ نہیں دینا ہوتا, بلکہ سنت ہے تو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو سنت ہوتا ہے تو اس کو لینا ہوتا ہے. تو صحابیات کی سنت سمجھتے ہوئے اگر انہوں نے اس کو واجب کے بجائے مستحب کی کیٹیگری میں رکھا ہے, اس کا مطلب اس لیے تھوڑی رکھا کہ چھوڑ دیں, بلکہ ان کی فیملی ساری کرتی ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا پتہ ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن ان کی فیملی آئی تھی نا یہاں پر, ہم سب نے دیکھا تھا, یہاں پر آتے رہے وہ لوگ, ہمارے آفس میں ڈاکٹر ذاکر نائک آتے رہے, ان کی وائف اور ان کے بچے, تو وہ کتنا پردہ تھا ان کا, حالانکہ ان کی رائے یہ ہے, لیکن وہ سب پردہ کرتے تھے. اور انہی دونوں کی رائے سن کر لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں بجائے اڈاپٹ کرنے کے. تو سنت بھی کوئی عمل ہے نا, تو اس کو بھی اصل میں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو سنت سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہوتا. اور ہم اپنے ارد گرد زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں, لوگ نہیں کر رہے ہوتے, چہرے کا پردہ نہیں کر رہے ہوتے, اور اس کو اس اوپینین کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں وہی بات ہے جو پاکستان میں آپ جہاں پہ رہتے ہیں نا, آپ وہاں کے فقہا کو فالو کریں, وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اور فتنوں کا دور ہے, ایپسٹین فائلز وغیرہ والا دور چل رہا ہے آج کل کا زمانہ. جتنا سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے, اور جتنا ایون لاجیکلی اگر ہم سوچیں, وزڈم وائز ہم سوچیں, تب بھی لاجک نہیں بنتی کہ آپ چہرے کا پردہ نہ کریں اور باقی ساری باڈی آپ کی کورڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں نا, ان پہ جب تک ہم یہ نہیں غور کریں گے یا ان کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ وہ ہمارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہیں, تو تب تک ہمیں وہ مشکل ہی لگیں گے اور ہم ان کو کنفیوژن میں ہی رہیں گے اور ان سے دور بھاگنے کی ہی کوشش کریں گے. یس اٹ از ناٹ ایزی, اٹ از ڈیفیکلٹ. جیسے لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا ویسے ہوگا, لیکن میرے خیال سے جب انسان یا تو خود ڈیسیجن لے لیتا ہے کسی چیز کو کرنے کا, یہاں پر اس پر کوئی چیز پڑ جاتی ہے. فار ایگزامپل, اللہ معاف کرے بری مثال دے رہی ہوں, لیکن جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی بریدنگ کی کوئی اور چیز ہو جاتی ہے, تو ان کو کوئی نہ کوئی ان کی لائف اسٹائل میں ایک میجر چینج آ جاتا ہے, بٹ ود ٹائم وہ اس کو اڈاپٹ کر ہی لیتے ہیں, ان کے لیے ایزی ہو ہی جاتا ہے اس کو کیری کرنا. تو اسی طرح سے نقاب اگر جو ہے چہرے کا ہم کرتے ہیں تو اس میں آئی نو لوگوں کو کنسرنز آتے ہیں, سوال آتے ہیں, کس طرح مینیج کرتی ہوں گی, باہر کیسے آتی جاتی ہیں, باقی ڈائن آؤٹ کیسے کرتی ہیں, کھانا کیسے کرتی ہیں. تو وہ اتنے سال ہو گئے الحمدللہ, بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز میں گھر اگر پہنچوں تو سم ٹائمز
وہ اب شاید آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, گھر پہنچ گئے بالکل ریلیکس اور بیٹھے ہوئے, اور 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ ابھی تک میں نے عبایا اور نقاب اور اسکارف اتارے نہیں, کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی ہمارے اوپر بھار ہے, بلکہ وہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ بن گیا. اسی کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں, اسی کے ساتھ ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر کثیر, آپ نے بڑا اچھا اپنا خاص طور پہ جب انسیڈنٹ شیئر کیا, اور یہاں پر میں اپنا بھی تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جب میں گئی تھی ابو ظبی, اور اس وقت مجھے بھی حجاب کا بھی کوئی ذہن میں آئیڈیا یا کانسیپٹ یا پلان کچھ بھی نہیں تھا. بس مجھے یہ تھا کہ ہاں مجھے شوبز چھوڑنا ہے, دیٹس اٹ, اور میں جا کر شاید نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دوں گی یا قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دوں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں گئی تو بیکاز میرے جو ایکس ان لاز ہیں اور میرے ایکس ہسبینڈ وہ پٹھان تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری تو پوری فیملی جو ہے وہ باندھتی ہے پردہ اس طرح کر کے نا. تو میں نے باندھنا شروع کر دیا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں نے میرے خیال سے 2nd-3rd ڈے سے ہی اس کو باندھنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد ہم کچھ ایسے خواتین سے ملے جو بیسکلی اسٹوڈنٹ آف نالج تھی, لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ کچھ جگہوں پر جہاں پہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ فرض نہیں ہے چہرے کا, تو وہ چہرہ کور نہیں کر رہی تھی. تو جو میرے ایکس ہسبینڈ تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے نا, ڈسکس کرنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اسلام میں یا دین میں تو چہرے کا پردہ نہیں, ہم پٹھانوں نہیں بنایا ہوا ہے. تو پھر میں نے بھی اپنا دماغ تھوڑا سا لڑایا اور سوچنا شروع کیا. تو میں نے کہا نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو میرڈ خواتین ہیں ان کے لیے حکم ہوگا کہ وہ کور کر لیں, اور جو ان میرڈ ہیں ان کے لیے شاید ہوگا کہ وہ نہ کریں تاکہ ان کے لیے رشتے وغیرہ آ سکیں. لیکن خیر الحمدللہ اٹ ٹک می فیو منتھس, جب جا کر مجھے یہ پتا چلا کہ قرآن اور حدیث میں کہاں کہاں کس طرح سے ذکر ہے اور اسکالرز نے کیا اس کے بارے میں کہا. اور الحمدللہ دیٹ واز دا ڈے. ایکچولی اس سے پہلے یہ تھا کہ آئی واز جسٹ کورنگ, بیکاز میرے کیونکہ ان لاز پہنتے ہیں اور وہاں پر کامن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, یہ وہ کامن ہے سوری پہننا وغیرہ. لیکن الحمدللہ جس دن پڑھا اس کو اور اس کو سمجھا, تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن بڑھ گئی, کیونکہ اس چیز کو سمجھنا اور فیل کرنا بھی اتنا ضروری ہے. اور یہ میں نے بات کہیں پر پڑھی بھی تھی اور اس نے پھر مجھے اور زیادہ خوشی دی. وہ یہ تھا کہ یہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا, جب اس کو ہم کرتے ہیں اس خالص نیت کے ساتھ کہ یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, یا پھر جس طرح آپ نے سنت کا بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور میں اس وجہ سے کری کیونکہ یہ سنت ہے, تو وہاں پر ہمیں اس چیز کو کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے, ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وائل میں گھر سے نکلی ہوں, میں اپنے باقی سارے کام شاید دنیا کے معاملات کر رہی ہوں, گروسری کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہوں, لیکن اس کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے میں فالو کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ وہ میں عبادت کی حالت میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے اس کا مجھے جو ہے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر کثیر, بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, اور آئی ہوپ کہ جن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوژنس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اور اس پہ ہم جاتے جاتے یہی ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ اب تو خاص طور پر, پہلے کبھی زمانہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو آپ کو کہیں سفر کرنا پڑے گا, کہاں جانا پڑے گا. اب تو الحمدللہ آن لائن آپ کے گھر میں آپ کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ جوائن کریں, وہاں سے کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے لیے اپوائنٹ کروائیں, اور ان ٹیچر سے ڈائریکٹلی انشاءاللہ جو ہے آپ تفسیر کو, احادیث کو, سارے جو بھی مضمون ہیں دین سے ریلیٹڈ ان کو خود مطالعہ کریں, تاکہ آپ کے یہ جو کویشچنس, ہمیں تو الحمدللہ اجر ہی مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے, وی ڈونٹ mind sitting here and answering all your questions, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, دلی خواہش یہ ہے کہ ہر انسان کو خود یہ سارے جو ہے نا وہ جوابات آتے ہوں, اور ہم بلکہ ڈسکشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ, رادر دین کہ ہم کویشچن کریں, ہم بلکہ ڈسکشن کریں کہ کل ہی میں فلاں حدیث کی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, میں نے کل ہی اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے, تو کتنی خوبصورت تفسیر ہے. اور پھر جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ, اور ہم کہیں کہ مجھے ابھی پتہ چلا, اور پتہ ہے الحمدللہ اٹس بین 16-17 ایئرس, ابھی تک ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے دیٹ کوئی نہ کوئی ایسی چیز مس ہو گئی ہوتی ہے جو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کی یہ رولنگ ہے, یہ جو ہے یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, حلال ہے, یا یہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح نہیں کرنا ہے. تو ابھی تک الحمدللہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پتہ چلتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کو, اس کو جس طرح سے پڑھنے کا, سمجھ کر پڑھنے کا حق ہے, اس طرح سے ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں, تاکہ ہماری اپنی ہی زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہو سکیں.